إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں وضو کے فرائض کے متعلق کچھ مسائل، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. پہلا کہ چہرہ دھونا، دوسرا ہاتھوں کا دھونا، تیسرا مسح سر کا مسح کرنا، چوتھا پیروں کا دھونا. چہرے کا دھونا تو چہرے کی حد کی مقدار بیان کی گئی کہ پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی مقدار کو بیان کیا گیا. پیشانی کے بال سے مراد یہ کہ عام طور پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہ جگہ مراد ہے. لہٰذا اگر کسی شخص کے بال ہی نہ ہو یا کسی کے آدھے سر سے بال اگ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے چہرہ دھوئے گا. عام طور پر بال اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک چہرے کو دھونا ہے. اب اگر چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے کہ چہرے کی کھال نظر نہیں آتا، گھنی داڑھی ہے، تو چہرے کے مقابل میں جو بال آ رہے ہیں، تھوڑی کے نیچے جو لٹک رہے ہیں، تھوڑی کے اوپر جو بال لٹک رہے ہیں، اور یہاں چہرے پر جو بال ہیں، ان بالوں کو دھونا وضو میں فرض ہے. اور جو بال چہرے کی حد میں نہیں آتے بلکہ تھوڑی کے نیچے کی طرف، گردن کی طرف جو حصے میں جو بال ہیں، اگر آپ اپنے چہرے کو گردن کی طرف جھکاؤ تو جو بال چھپ جاتے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں، ان کا دھونا سنت ہے. لہٰذا جو بال، جو داڑھی گھنی ہے تو ان داڑھی کا بالوں کا دھونا فرض ہے. کھال اور چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. ہاں لیکن کسی کی داڑھی ہلکی پھلکی ہے، اتنی زیادہ گھنی نہیں ہے کہ اندر کی کھال نظر نہ آتی ہو، اندر کی چمڑی کی کھال نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اندر چمڑی تک، کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. بالکل اسی طرح کا مسئلہ مونچھوں کا بھی ہے، اور اسی طرح سے بھاؤں اور ابرو کا بھی ہے کہ مونچھیں کسی کی بہت زیادہ گھنی مونچھ ہے کہ وہ جلد چمڑی نظر نہیں آ رہی تو اوپر کے بالوں کو دھو لینے سے کافی ہو جائے گا. ایک بھاؤں بھی بہت زیادہ موٹی اور گھنی ہے تو اوپر بھاؤں کے بالوں کو دھو لیں گے، اندر چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری نہیں. ہاں لیکن کسی کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی کہ اس کے ہونٹ چھپ جاتے ہیں، اس کے ہونٹ کی جو سرخی ہے وہ بالوں کے نیچے چھپ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہونٹ کا اتنا حصہ کہ آدمی جب اپنے منہ کو بند کرے، جیسے کہ بند کرنے کے بعد ہونٹ کا جو باہری حصہ جو سرخی نظر آتی ہے وہ چہرے کے باہر کا حصہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے. اگر مونچھیں بڑی ہیں کہ ہونٹوں کی سرخی چھپ جا رہی ہے تو ہونٹوں کو دھونا فرض ہوگا. ہاں ہونٹوں کو بند کرنے کے بعد جو اندر کا اس کا حصہ ہے وہ منہ کے اندر کا حصہ کہلائے گا، وہ چہرے کے باہر کا حصہ نہیں. تو اندر کے حصے کو دھونا وضو میں ضروری نہیں. اسی طریقے سے اگر کسی نے وضو کرتے وقت ہونٹوں کو بند کر لے سختی سے، اس طرح سے کہ ہونٹوں کے باہر کی سرخی بھی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ چہرہ دھو رہا ہے اور ہونٹوں پر پانی نہ لگے کہ آدمی نے ہونٹوں کو دبا دیا، منہ کو بند کر دیا سختی سے کہ اس کے ہونٹوں کی سرخی اندر کے حصے میں چلی گئی، اب یہ چہرہ دھو رہا ہے اور اس کے ہونٹ تر ہی نہیں ہوئے، گھلے ہی نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اب وضو نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو 4 عضو، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، پیر کا دھونا، 4 فرائض میں سے 3 عضو ایسے ہیں جن کو دھویا جاتا ہے اور ایک عضو ایسا جس کو مسح کیا جاتا ہے. اگر اس 3 عضو کو دھونے میں اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی
تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وضو کو مکمل کرنا پڑے گا۔ تو وہ چہرے کی مقدار میں نے بتائی کہ چہرہ سے سر کی پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ اگر عورت ہے اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی ہے یا ناک کے اندر اس نے پہنا ہوا ہے کچھ اور اس کا سوراخ تنگ ہے، بہت ٹائٹ ہوا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت کے لیے ضرور جب وضو کرے تو اس وقت ناک کے نتنے میں جو اس نے پہنا ہوا ہے، کان میں جو پہنا ہوا ہے، اس کو حرکت دی جائے اور سوراخ تک پانی پہنچے۔ اگر تنگ ہے تو، اگر ڈھیلی ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی پہنچ جائے گا، لیکن اگر تنگ ہے تو اس کو حرکت دینی پڑے گی تاکہ وہ سوراخ تک بھی، ناک کے سوراخ میں، کان کے سوراخ میں پانی پہنچ جائے۔ اگر وہ اس طرح سے حرکت نہیں دے گا، وہاں پانی نہیں پہنچا تو بھی وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ عام طور پر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل جو عورتیں ہونٹوں پر جو لپسٹک لگاتی ہیں، جو میک اپ لگاتے ہیں، تو یہ لپسٹک بھی اگر اس طرح سے ہے کہ اس کا جسم بن جاتا ہے، ایک پرت چڑھ جاتی ہے ہونٹوں پر اور پانی جلد تک، چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا، تو ایسے ہونٹوں پر لالی لپسٹک لگانے سے وہ پانی پہنچنے کے، چمڑی کے مانع ہو رہی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس سے آج کل کے جو میک اپ چل رہے ہیں، اس کو لانگ لاسٹک میک اپ کہتے ہیں، واٹر پروف میک اپ کہتے ہیں، کہ میک اپ کرنے کے بعد بھی دلہن کتنا بھی روئے لیکن اس کے چہرے سے چہرہ ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے، اس کے میک اپ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، گھنٹوں، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے تک میک اپ ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ تمام جتنے لانگ لاسٹک جو میک اپ چل رہے ہیں یا واٹر پروف جو میک اپ جن کا نام دیا جا رہا ہے، تو گویا وہ بھی چمڑی پر ایک قسم کی وہ پرت چڑھ جاتی، ایک پوڑ چڑھ جاتا ہے، جس کی بنا پر پانی اس کے اوپر سے سرک جاتا ہے، کہ دلہن کے خاص طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ روئے تب بھی اس کا میک اپ ختم نہ ہو، خپوج اس میں سے چلا نہ جائے، تو گویا اب ایسے میک اپ کرنے کے بعد بھی اب اس پر وضو بھی نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ عام طور پر دلہنوں میں اس طرح سے میک اپ کرتے ہیں، بھئی زندگی میں ایک ہی تو مرتبہ موقع آتا ہے، تو نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اسی لیے نکاح کے خطبے میں جب نکاح کا پڑھاتے ہیں، خطیب خطبہ دیتا ہے، نکاح کے خطبے میں 3 آیت کریمہ احادیث سے ثابت ہمارے نبی پڑھتے تھے، ان تینوں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کہ نئی زندگی شروعات کرنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ اب وہ پہلے ہی دن نئی زندگی کی شروعات ایسا ہو رہا ہے کہ میک اپ کرا کہ نماز گئی، پوری زندگی نماز کی پابندی تھی، لیکن آج میک اپ کر دیا، نہیں وضو نہیں کرنا، وضو کرے گی میک اپ خراب ہو جائے گا، تو گھر والے بھی نہ اس کو وضو کرنے دے رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں تو ایسا میک اپ ہے کہ پانی اس تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو پہلے ہی دن نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، بغیر نمازیں سے ہو رہی، تو پھر زندگیاں کیسے بنے گی؟ تو ہم اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے چہرے پر لگ رہی ہیں جو پانی پہنچنے کے معنی ہیں، پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے، ایسے ہی ہاتھوں میں کہ ناخنوں میں جو لگاتی ہیں لڑکیاں، وہ بھی ایک قسم کا کلر ہوتا ہے، ناخن پولش ہوتا ہے، اس میں نیل پولش جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی پانی ناخن تک پہنچنے کے ایک قسم کا کلر ہے، پانی نہیں پہنچ پاتا، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی کلر کرنے والا ہے، کلر کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر کلر لگ گیا، اب وہ وضو کرے گی تو کلر اس کے معنی ہیں، وہ چمڑی تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے کتابوں میں اگر عورت نے آٹا گوندا اور اس کے ناخن کے نیچے میں آٹا لگ گیا اور سوکھ گیا، ہاتھ ناخن کے نیچے کا حصہ بھی یہ دو نظر ہے، اگر ناخن بڑے ہیں، اگر ناخن بڑے ہیں اور ناخن کے نیچے کے حصے میں آٹا رہ گیا اور سوکھ گیا، جم گیا، اب یہ وضو کر رہی ہے تو وہ سوکھا ہوا آٹا جلد تک پانی پہنچانے کے معنی بن رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی وضو صحیح نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم وضو کرتے وقت کہ بدن کا پانی جلد تک، چمڑی تک پہنچنا چاہیے، اگر چہرے پر، ہاتھ پر، پیر میں اگر اس طرح کی کوئی چیز لگی ہے کہ اس کی بنا پر پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، جب وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو پہلا فرض بتایا کہ چہرے کا دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کا دھونا، اور دھونا کہتے کسے؟ سر کا مسح کرنا ہے، وہ 3 عضو کو دھونا، تو دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام، مفتیان کرام فرماتے دھونا اسے کہتے ہیں کہ آدمی چہرہ کو پانی ڈالے، اس ہاتھ کو دھوئے
تو کم از کم 2-3 قطرے اس کے چہرے سے ٹپکے، 2-3 قطرے ٹپکے کم از کم۔ اگر اتنا بھی اس کے چہرے سے ٹپک نہیں رہا ہے تو اس کو دھونا نہیں کہیں گے، اس کو مسح کہیں گے۔ لہٰذا اگر کسی نے ہاتھ کو بھگایا، اپنے چہرے پہ اس نے پھیر دیا، لیکن ایسا پھیر رہا ہے کہ اس کے چہرے سے 2-3 قطرے بھی نہیں ٹپکے، یا برف کا ٹکڑی لی اس نے اپنے چہرے پر، پورے چہرے پر برف کو مل دیا، لیکن وہ ایسا ملا کہ اس چہرے پہ سے 2-3 قطرے بھی نہیں ٹپکے، تو اس کو دھونا نہیں کہیں گے، اس کو مسح کہیں گے کہ تر ہاتھ کا پھیرنا اس کا نام مسح ہے۔ جب دھونا نہیں ہوا تو پھر وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ 3 عضو کو دھونا ہے، اور دھونے کی کم سے کم مقدار کہ 2-3 قطروں کا ٹپکنا، یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ تو پہلا فرض میں نے بتایا چہرے کا دھونا ہے، دوسرا فرض ہے ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا۔ یہ کوہنی کا حصہ بھی ہاتھ کے اندر شامل ہے۔ عام طور پر ٹھنڈی کے موسم میں ہوتا ہے کہ جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے کہ گھروں میں مسجدوں میں نل ہے تو آدمی چہرہ دھوتا ہے اور ہاتھ کو نل کے نیچے اس سے ہاتھ کو گھما دیتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی نہیں پھیرتا۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں یہ جگہ عام طور پر سوکھ جاتی ہے، کڑک ہو جاتی ہے، تو پانی بھی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ صرف نل کے نیچے اس نے ہاتھ ڈالا، نکال دیا تو پانی یہاں تک پہنچا نہیں، اب اس کی یہ جگہ خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ ٹھنڈی کے موسم میں خاص طور پر اپنے ہاتھوں کا اچھے طور پر ملا جائے۔ صرف پانی ڈالنے سے اگر ہو سکتا ہے وہاں پر پانی نہیں پہنچا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، اپنے ہاتھوں کا اچھی طریقے سے ملا جائے۔ یہ دوسرا وضو ہے کہ پہلا چہرے کا دھونا، دوسرا ہے کہ ہاتھوں کا دھونا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، جو فقہ کے 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کا چوتھائی حصے کے بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ سر کے اگر 4 حصے کر دی جائے، سر کے اگر 4 حصے کر دیے جائے تو سر کے چوتھائی حصے کے بقدر مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت، اور چوتھائی سر کے بقدر فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے سر کے چوتھائی حصے کے بقدر مسح کر لیا اور پورے سر کا مسح نہیں کرا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ہاں، مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہوا، لیکن چوتھائی سر کے بقدر مسح کرنا فرض ہو گیا۔ یہی مسئلہ عمرے کے متعلق بھی، حلق کے متعلق بھی، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، کہ وہاں بھی کہ انسان عمرہ کر رہا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، بالوں کو کٹانا ہے، تو وہاں بھی یہ اختلاف ہے کہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں چوتھائی سر کے بقدر کم سے کم بالوں کو کاٹنا ضروری ہے عمرہ کرنے کے بعد اور حج کرنے کے بعد۔ اور دوسری جو ائمہ ہے، امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک سر کا مسح اگر 3 بال کے بقدر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مکمل سر کا مسح ضرور، چوتھائی سر کے مسح بھی ان کے نزدیک فرض نہیں ہے، اگر سر کے میں 3 بال کے برابر اگر مسح کر لیا تو ان کے نزدیک مسح ہو جاتا ہے۔ تو یہی مسئلہ وہاں پر بھی ہے، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد جو احناف کے لوگ ہیں، احناف کے مسلک پر چلنے والے اور شوافی مسلک جو والے ہیں، وہ وہیں پر مروہ کے پاس تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے بھی جو لوگ ہندوستان پاکستان کے جو لوگ وہاں عرب میں کام کرنے کے لیے، سروس کے لیے گئے، وہ لوگ وہاں پر مقیمت مکہ میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی آتے جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں کے لوگ تو تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لوگ دیکھا دیکھی وہ بھی تھوڑے سے بال کاٹ لیے اور سمجھتے کہ ہمارا حلق ہو گیا۔ نہیں، تو ہم ایک امام کی اتباع کرنے والے، ہم ہماری مرضی سے خواہشات پر نہیں، جس میں چاہو اس پر، کبھی اس پر عمل کر لیا، کبھی اس پر عمل کر لیا، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی مرضی آئی تو ہاتھ کو اوپر باندھ دیا، کبھی مرضی آئی تو ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ دیا، کبھی مرضی آئی تو ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح سے نہیں، ہم نے ایک امام کی اقتداء کی، ایک امام کی پیروی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلک ہوگا، ان کے جو مسائل ہوں گے، انہی کی اتباع میں ہم زندگی گزاریں گے۔ تو وہاں پر بھی یہ سر کے مسح کے بارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ سر کا چوتھائی حصے کے بقدر مسح کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ یہ تیسرا فرض ہوا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا فرض ہے کہ پیروں کا دھونا، کہ پیر کا دھونا، ٹخنوں تک پیروں کا دھونا، کہ ٹھنڈی کے موسم میں انسان یہاں پر بھی کوتاہی کرتا ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں چمڑی و پیروں کی وہ بھی تھوڑی سخت ہو جاتی ہے،
تو نل چالو کرا، پیر کے نیچے، نل کے نیچے پیروں کو رکھ دیا، ہٹا دیا، اور پانی اس پر گرا، کہیں پر لگا، کہیں انگلیوں کے درمیان پانی پہنچا یا نیچے تک پہنچا، نہیں پہنچا، آدمی سمجھتا ہے میرا وضو ہو گیا۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں، عام دنوں میں بھی اس طرح کی عادت ہونی چاہیے، لیکن ٹھنڈی کے موسم میں خاص طور پر ہم پیروں کی انگلیوں کے درمیان کے حصہ، پیر کے نیچے کے درمیان کے حصہ، تلوے کے نیچے کے حصے کو اچھی طریقے سے مل لے تاکہ مکمل توبہ ہم پیر کو دھونے والے بن جائیں۔ تو یہ 4 فرض ہے: چہرے کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھونا۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں بغیر نیت کے بھی دھل جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک انسان اگر کہیں جا رہا ہے، ندی پر اس نے نہانے کے لیے وہ ندی میں کود گیا، تالاب میں اس نے ڈبکی لگائی، اب وہ نہا کر نکلا، وہ نہانے کی نیت سے کہ بھئی تھوڑا نہا لیتے ہیں، تو اس کا چہرہ بھیگ گیا، اس کے ہاتھ دونوں بھیگ گئے، اس کے سر بھی بھیگ گئے، مسح کیا بلکہ پورا پانی لگ گیا، پیر بھی بھیگ گئے۔ تب وہ تیرنے کی پہ جب گیا، ندی میں گیا، تیرنے کی نیت سے، اس کی وضو کی نیت نہیں تھی، بغیر وضو کے تھا، لیکن جب وہ تیر کے باہر نکلے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، وضو والا ہو گا، کیونکہ اس کے وضو کے اعضاء دھل گئے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اب گھر سے نکلا کہ بارش شروع ہو گئی، اب اتنی تیز بارش ہوئی کہ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا، اس کے ہاتھ بھی پورے بھیگ گئے، سر کے بال بھی اس کے بھیگ گئے، اس کے پیر بھی پورے بھیگ گئے۔ تو اب یہ گھر سے نکلا تو بے وضو تھا، لیکن اس کے اعضاء جتنے ہیں، وضو کے اعضاء وہ بھیگ چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے وضو کے اعضاء دھل گئے، تو اب یہ وضو کہلائے گا، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے پانی کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان پانی کو استعمال کر لے اپنے بدن پر یا ناپاک کپڑے پر، تو پاکی کی نیت کرے یا نہ کرے، وہ پانی سامنے والی چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ناپاک کپڑا ہے، ایک انسان ناپاک کپڑے کو دھو رہا ہے، کسی غیر مسلم کو، ہندو کو دے دے کہ بھئی یہ کپڑا تو مجھے دھو دے، اور وہ غیر مسلم کا بھی کپڑا دھو رہا ہے، اس نے نجاست کو نکال دی، گندگی کو نکال دیا، اس نے صاف ستھرا کر دیا، تو اس کی نیت کا تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن اس نے ناپاکی کو نکال دیا، ناپاکی کو دھول دیا، تو پاکی ناپاکی ختم ہو گیا، اچھی طریقے سے کپڑے کو دھول دیا، صاف کر دیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے پانی کی فطرت میں، پانی کی طبیعت میں اس طرح کر رکھا ہے کہ کپڑے کو ڈالا جائے، کپڑے دھویا جائے، یا انسان کی بدن پر ڈالا جائے، تو انسان نیت کرے یا نہ کرے، وہ پانی انسان کو بھی پاک کر دیتا ہے، کپڑے کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اصول بیان کیا ہے، مسائل بیان کی کہ کپڑے پر ڈالنے ایک بار یا بدن پر ڈالا جائے، جو میں نے عضو بتائے، 4 عضو، اس کی مقدار بتائی، اتنی مقدار تک پہنچنا چاہیے، تو اتنی مقدار سے کم پہنچا کہ غسل میں پورے بدن کا دھونا فرض، اگر اتنی مقدار پہنچنا فرض ہے، اور اس سے کم پر ہو گیا تو پھر صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، اور اس میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب قرآن کریم جس ترتیب سے بیان کا، اسی ترتیب کے مطابق وضو کرنا قرآن کریم کی آیت کے موافق سنت لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بے ترتیب وضو کرتا ہے تب بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ قرآن کریم میں وضو کے فرائض میں سے پہلی ترتیب چہرے کا دھونا بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اپنے چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، وامسحوا برؤوسکم، تیسرا بتایا اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، چوتھا فرض بتایا کہ اپنے پیروں کو دھونا۔ یہ ترتیب قرآن کریم نے بیان کی۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے کہ پہلے پیروں کو دھو رہا ہے، سب سے پہلے پیر اس نے دھوئے، پھر پیر دھونے کے بعد پھر وہ چہرہ دھو رہا ہے، پھر وہ ہاتھ دھو رہا ہے، پھر وہ مسح کر رہا ہے، تو تب بھی اس کا وضو تو ہو جائے گا، کیوں کہ اس کے وضو کے اعضاء دھل گئے، وضو کے اعضاء اس نے دھو لیے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا کہ قرآن کریم نے جس ترتیب کو بیان کیا، حدیث پاک میں جس ترتیب کو بیان کیا، اس ترتیب کے خلاف اس نے وضو کرا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے وضو کرا، وضو کرتے اس کی کوئی چیز خشک رہ گئی، مثال کے طور پر انسان وضو کر کے آیا لیکن اس کی کوہنی کا حصہ یہ خشک رہ گیا، وہ گھر سے وضو کر کے آئے، جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ پورا حصہ تو گیلا گیلا ہے، اس میں نرمی محسوس، لیکن جب یہاں دیکھا بالکل سفید سوکھا سوکھا نظر آ رہا ہے۔ اب گھر سے وضو کر گیا، 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے، تو اب کیا یہ دوبارہ نئے سرے سے اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، اگر وہ اتنا حصہ بھی جو جگہ اس کی چھوٹ گئی، اگر اس کے حصے کو بھی وہ دھو لے گا تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اس کو یہ نہیں کہ اگر وضو کا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہے
تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں. اگر اس نے اتنی حصے کو دھو ڈالا تو گویا جو چیز چھوٹ گئی تھی، جو نقص تھا، اس نے نقص کو پورا کر دیا، اس کے مکمل اعضاء اس کے دھل گئے. ہاں وضو کی جب سنتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس میں سے ایک چیز آئے گی پے در پہ دھونا. ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونا. تو یہاں پر وہ چیز چھوٹ گئی کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونا چاہیے، لیکن یہ عضو مکمل نہیں دھویا پایا تھا تو وہ چھوٹ رہی ہے. لیکن اگر کسی نے صرف اتنا ہی حصہ دھو لیا تو اس کے وضو مکمل ہو جائے گا اور وہ تمام وضو کے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا. تو قرآن کریم کے ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلا چہرے کا دھونا، مکمل چہرے کی حدود کو میں نے بیان کیا. دوسرا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے. اگر ہاتھ میں کسی نے انگوٹھی پہنی ہو، بہت سخت ہے، ٹائٹ انگوٹھی، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھ کی انگوٹھی کو اس کو حرکت دینی پڑے گی. ہاتھ کے درمیان، انگلی کے انگوٹھی کے درمیان اس کو پانی پہنچانا پڑے، انگلی کو حرکت اور انگوٹھی کو حرکت دینی پڑے گی. اگر وہ تنگ، اگر ہاں ڈھیلی ڈالی ہے کہ انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات، لیکن ٹائٹ ہے اور انگوٹھی کے نیچے جلد میں پانی نہیں پہنچ رہا اور ایسے وضو کر لیا تو وہ جگہ بھی خشک رہ جاتی. عام طور پر آدمی اس کا احتیاط نہیں کرتا کہ مرد بھی کبھی انگوٹھی پہنتا، بہت ٹائٹ انگوٹھی ہے، اس کو کبھی وہ نکالتا ہی نہیں اور اس کے اوپر سے وضو کر لیتا. عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتے ہیں. کان کی بالی کے متعلق اور کانوں کی بالی کے متعلق، ناک میں جو پہنا اس کے متعلق وہ ٹائٹ، وہ سخت ہوتی ہے، اس کو وہ حرکت بھی نہیں دی تو سمجھتے کہ میرا وضو ہو رہا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا تو ہماری نمازیں بھی نہیں ہوتی. لہٰذا ضروری کہ ہم وضو کے فرائض کو، وضو کے مسائل کو اچھی طرح سے سیکھیں تاکہ ہمارا وضو اچھی طریقے سے ہو تو ہماری نماز بھی اچھی طریقے سے ہو. اس لیے صحابہ کرام کے حالات ہم سنتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے. ہم 2-4 کیا بلکہ 20 بھی پڑھ لیتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. تو وجہ اس کی کہ یہ بھی علماء کرام نے بیان فرمائی کہ نماز سے پہلے جو وضو ہے وہ بھی ہمارا صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اہتمام کے ساتھ بالکل دھیان، توجہ اچھی طریقے سے کامل وضو کیا جائے، پھر آپ نماز پڑھو گے تو نماز میں بھی وہ تاثیر پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.